الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا۔ تحقیق گھاٹے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی ملاقات کو، یعنی قیامت کے دن کو، یہاں تک کہ جب آئے گی ان کے پاس قیامت اچانک، کہیں گے یا حسرتنا، باب عالم یعلم سے مصدر ہے حسرت، ہائے ہماری کمبختی اس پہ جو ہم نے زیادتی کی، اس میں ایمان نہیں لائے دنیا کی زندگی میں، اور حالانکہ وہ اٹھائی ہوئی ہوں گے اپنے بوجھ اپنی پیٹھوں پہ، خبردار برا ہے جو وہ بوجھ اٹھائیں گے۔ پھر رب کائنات اب رد فرما رہے ہیں ان کے اس قول کا جو کہا کرتے تھے کہ نہیں ہے یہ مگر ہماری دنیا کی زندگی ہے، ہم دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ فرما نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل اور تماشا ہے، جیسے بچے کھیلتے ہیں، کھیل ختم ہو جاتی ہے، مٹی کے گھر ہیں، کاغذ کے پھول ہیں، اور البتہ آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو شرک، کفر اور گناہوں سے بچتے ہیں۔ افلا تعقلون، کیا بھلا تم سمجھتے نہیں ہو؟ قد نعلم، تحقیق ہمیں علم ہے، ہمیں پتہ ہے۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلی بھی مل رہی ہے اور تخویف دنیاوی بھی ہے، تخویف دنیاوی بھی ہے۔ تحقیق ہم جانتے ہیں کہ بے شک شان یہ ہے کہ البتہ آپ کو غم میں ڈالتی ہے بات ان لوگوں کی جو کہتے ہیں، جو بکواس کرتے ہیں، توحید کے خلاف بات ہے، قیامت کے منکر۔ بس بے شک وہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، آپ کی رسالت کو نہیں جھٹلا رہے، لیکن ظالم لوگ اللہ کی آیات کے ساتھ ضد کے ساتھ انکار کرتے ہیں۔ یہاں اس میں ظاہر ضمیر کی جگہ رکھا گیا نصًا علی ظلم، ورنہ ولکنہم کافی تھا تصریح اور وضاحت کے لیے، ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، اور البتہ تحقیق جھٹلائے گئے کئی رسول آپ سے پہلے، بس انہوں نے صبر کیا اس پہ کہ وہ جھٹلائے گئے، لوگوں نے نہیں مانی ان کی توحید والی بات، اور انہیں تکلیف دی گئی یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آئی، اور نہیں ہے کوئی تبدیل کرنے والا اللہ کے کلمات کو، اللہ کے کلمات، اللہ کے احکام۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور البتہ تحقیق آپ کے پاس آئی ہیں رسولوں کی خبریں، تو ان میں دلیل ہے کہ وہ آزمائے گئے، پھر اللہ نے ان کی مدد کی، آپ کی بھی اسی طرح مدد ہوگی۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اگر آپ پہ مشکل ہے، کبر یکبر، شرف یشرف، سمجھ رہے ہو؟ اگر ہے آپ پہ مشکل ان کا اعراض کرنا، ان کا منہ پھیرنا،
آپ پریشان ہو رہے ہیں، بس اگر آپ طاقت رکھتے ہیں یہ کہ تلاش کریں کوئی سرنگ زمین میں یا سیڑھی آسمان میں، بس لے آئے آپ ان کے پاس کوئی معجزہ، کوئی دلیل۔ اس آیت کریمہ کا مقصد یہ ہے کہ میرے لاڈلے پیغمبر، آپ کے اختیار میں معجزہ نہیں ہے، آپ ان کی باتوں کی پرواہ نہ کریں۔ باقی یہ ذہن میں رکھنا کہ ان کان کبر علیک اعراضہم، یہ جو ہے فتاتیہم، یہ اس شرط کی جزا ہے۔ اور اگلی جو شرط ہے فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ، اس کی جزا معذوف ہے فَفْعَلْ، پس کر گزرے۔ دو شرطیں ہیں، ایک کی جزا موجود ہے فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ ملفوظ ہے، اور دوسری کی معذوف ہے فَفْعَلْ۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا البتہ ان سب کو ہدایت پہ جمع کر دیتا، یہ نہیں کیونکہ اللہ کے کنٹرول سے باہر ہے۔ جی فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، پس ضرور بضرور آپ نہ ہو جاہلین سے۔ نہ میرے آقا تھے نہ ہونا تھا، سمجھانا امت کو مقصد ہے۔ انما یستجیب الذین یسمعون، نہیں سوائے اس کے کہا مانتے ہیں وہ لوگ جو سنتے ہیں۔ اس سماع سے مراد کیا ہے؟ سماع فام و تدبر، ایسا سننا کہ فائدہ پہنچائے، جس کو کہتے ہیں دل سے سننا۔ یہ جو میں نے معنی کیا ہے سماع فام و تدبر، یہ مفہوم روح المعانی اور قرطبی میں موجود ہے۔ نہیں سوائے اس کے کہا مانتے ہیں وہ جو سنتے ہیں، سماع فام۔ باقی رہے مردے، اللہ انہیں اٹھائے گا قیامت کے دن، پھر اسی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے۔ مردے سنتے نہیں ہیں، جواب دیتے نہیں ہیں، یہ اللہ کا قانون ہے۔ قانون اور چیز ہے، قدرت اور چیز ہے۔ قدرت کے ہم قائل ہیں، ایک پتھر سے اونٹنی نکال سکتا ہے، ایک درخت سے اللہ پاک انسان کا بچہ نکال سکتا ہے، جانور کا، پرندے کا، وہ قدرت اور چیز ہے۔ قانون یہ ہے، نیک ہے، گناہگار ہے، امتی ہے، نبی ہے، ولی ہے، علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی بھی ہے، شہید ہے، قبر میں سنتا نہیں ہے، کیونکہ روح چلی گئی علیین میں یا سجین میں، جسم ادھر ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا جسم محفوظ رہتا ہے قیامت تک، باقی کسی کے بارے میں قانون نہیں ہے۔ اللہ اپنے فضل سے کسی کے جسم کو محفوظ رکھے۔ روح چلی گئی علیین یا سجین میں، گناہگار ہے، کافر ہے، جیسے اللہ کی مرضی بھیج دی۔ قبر میں مردہ سنتا نہیں، دیکھتا نہیں، جواب نہیں دیتا۔ جی اس لیے یہاں کافروں کے بعد مردوں کا ذکر کیا ہے بطور استعارہ طبیعیہ کے، استعارہ طبیعیہ کے، طبیعیہ استعارہ طبی علم معانی کی اصطلاح ہے کہ جس طرح مردے نہیں سنتے، یہ کافر بھی نہیں سنتے، فائدہ ہی کوئی نہیں سننے کا، ادھر سے سن رہے ادھر سے نکال رہے ہیں، یہ تشبیہ دی گئی ہے۔ اور مشبہ اور مشبہ بے میں تشبیہ من کل الوجوہ نہیں ہوتی، یہ زندہ ہے لیکن زندہ ہو کی بھی مردہ ہے، تو مردوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے اس بات میں کہ استعارہ طبیعیہ کے طور پہ۔ پھر یسمعون کا معنی جو ہے نا، یہ یونیبون بھی کیا گیا، جو انابت رکھتے ہیں، اور جو میں نے استعارہ کی بات کی ہے یہ تفسیر روح المعانی میں موجود ہے، والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون۔ میرے عزیز و زندگی میں جب دین کا کام کرو گے
انشاءاللہ پھر یہ حوالے آپ کو فائدہ دیں گے۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور کہتے ہیں کیوں نہیں اتارا گیا اس پہ کسی معجزے کو رب کی طرف سے، پہاڑ چلنے لگ جاتے، مردے ہمارے ساتھ کلام کرتے اور زمین کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جاتے۔ ارشاد فرما دو پیغمبر بے شک اللہ قادر ہے اس پہ کہ اتارے معجزہ نشانی جو تم مانگتے ہو، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ کیا جانتے نہیں ہیں؟ مفعول معذوف ہے، وجہ تاخیر جانتے نہیں ہیں کہ کیوں اللہ لیٹ کر رہا ہے، کیوں لیٹ کر رہا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ وہ معجزات بھیجے جو تم کہتے ہو، پھر نہ مانو، تم ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ اللہ کی ہر بات میں حکمت ہے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے اور ہمیشہ قادر ہے، کبھی اس کی کمزوری کا ظہور نہ ہوا ہے نہ وہ پوشیدہ ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، دابا کا لفظ مذکر مؤنث دونوں پہ بولا جاتا ہے، جو بھی جانور ہے، نہیں کوئی چوپایا زمین میں، نہ کوئی پرندہ جو اڑتا ہے پروں کے ساتھ۔ سوال پیدا ہوتا ہے پرندے کے ساتھ یطیر بجناحیہ کیوں فرمایا؟ عرب تیز رو گھوڑے کو بھی پرندہ کہتے تھے، طائر رو پرندہ جا رہا ہے، فرمائیے تمہارا گھوڑا مراد نہیں، نہ کوئی پرندہ جو اڑتا ہے پروں کے ساتھ، مگر سن لو وہ جماعتیں ہیں مثل تمہارے، تمہیں خالق مالک کی ضرورت ہے، ہر چوپائے کو بھی خالق مالک مربی کی ضرورت ہے، تمہیں خالق کی ضرورت ہے، رب کی ضرورت ہے، پرندوں کو بھی خالق کی بھی ضرورت ہے، رب کی بھی ضرورت ہے۔ ما فرطنا فی الکتاب ثم الی ربہم یحشرون، انشاءاللہ 3 پاک رکوع ہوں گے جی انشاءاللہ۔ ربنا تقبل منا، سبحان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما فرطنا فی الکتاب، فرطنا جمع متکلم مال غیر، ماضی معلوم، باب تفعیل۔ فرمایا ہم نے نہیں کمی کی لوح محفوظ میں کسی چیز سے، سب کچھ اس میں موجود ہے۔ ہمارا جو علم ہے اس میں یہ سب کچھ ہے، پھر اپنے رب ہی کی طرف وہ جمع کیے جائیں گے۔ زاجر والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، وہ بہرے ہیں، سماع قبول ان میں نہیں ہے، بکمن گنگے ہیں حق بات کرنے سے، اندھیروں میں ہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا صم بکمن، دونوں خبریں ہیں، فی الظلمات تیسری خبر ہے، ثابتون فی ظلمات الشرک والکفر والجہل، جسے اللہ چاہے گمراہ کر دے جس طرح ان کو کیا، اور جسے چاہے رب کائنات کر دے سیدھے راستے پہ۔ علم معانی میں یہ مقابلہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم اور جو آپ کے ساتھ ایمان لائے، یجعل علی صراط مستقیم، ارشاد فرما دو پیغمبر تم مجھے خبر دو، یہ جو کم ضمیر ہے اعراب میں اس کا محل کوئی نہیں، یہ محض تاکید کے لیے ہے، گویا ارائی تم ہے، کم ہے ہی نہیں، گویا اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ جائے موت سے پہلے یا آ جائے قیامت، کیا اللہ کے سوا تم پکارو گے اگر ہو تم سچے؟ کیا مطلب؟ پھر خاص اسی کو تم پکارو گے، پھر وہ دور کر دے گا جس کی طرف تم نے پکارا اگر اس نے چاہا، کیونکہ اسے کو مجبور کرنے والا نہیں ہے، اس کی مرضی ہے تمہاری دعاؤں کو قبول کرے یا نہیں، اور کون سا بابا تمہیں کام آئے گا؟ کوئی نہیں آ سکتا، اور تم پھر بھول جاؤ گے ما تشرکون معبودان باطلا کو۔ خیال کرو وہ وقت آنے والا ہے پھر صرف اسی کو پکارو گے۔
ابھی پکارنا شروع کر دو، تخویف دنیاوی۔ اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے طرف کئی جماعتوں کے آپ سے پہلے رسولوں کو، آئے رسول انہوں نے جھٹلایا، پھر ہم نے ان کو پکڑا ساتھ تکلیف کے، کاسالی، فقر، والضراء اور بیماری کے ساتھ، آفات کے ساتھ، شاید کہ وہ گڑ گڑائیں۔ یتضرعون کا معنی ہے یتذللون ویتخشعون ویتوبون من الذنوب۔ یتضرعون باب تفاعل ہے، فعل مضارع معلوم۔ تضرع کہتے ہیں تخشع کو، تخشع کہتے ہیں جھک جانا اور سرکشی کو چھوڑ دینا۔ تفسیر کبیر میں ہے التضرع التخشع وهو الانقیاد وترک التمرد، سرکشی کو چھوڑنا۔ تفسیر کبیر میں امام رازی رحم اللہ نے لکھا ہے شاید کہ وہ گڑ گڑائیں، فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، پس کیوں نہیں جب ان کے پاس ہمارا عذاب آیا، لولا ہلا، گڑ گڑاتے، لیکن سخت ہو گئے ان کے دل، اور خوبصورت کیا ان کے لیے شیطان نے ما کانوا یعملون، اعمال مشرکانہ، جو غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز، منت منوتیاں دیتے تھے، چڑھاوے چڑھاتے تھے، بخیرہ صاحبہ بناتے تھے۔ یہ مفعول ہے ما کانوا یعملون۔ لفظ ذکر کے 20 معنی آتے ہیں، یہاں معنی مسئلہ توحید ہے۔ پس جب انہوں نے بھلا دیا اس چیز کو کہ نصیحت کی گئے اس کے ساتھ، تکلیف بیماری کو پھر بھول گئے، مسئلہ توحید کو بھلایا، کھول دیے ہم نے ان پہ دروازے ہر چیز کے، آؤ۔ یہ استدراج ہے، جیسے چوہے کو پکڑنا ہو تو حیدری کی ماں پہلے تھوڑی سی روٹی رکھتی ہے پنجرے میں، چوہا پھنس جاتا ہے۔ تو یہ صحت اور نعمتیں اور ساری چیزیں ہم نے دیں، یہاں تک کہ جب وہ خوش ہو گئے اس کے ساتھ جو دیے گئے، پکڑا ہم نے ان کو اچانک، بغتتاً، اچانک، پس ناگہاں وہ نا امید ہونے لگے۔ پھر کاٹ دی گئی جڑ قوم کی جنہوں نے ظلم کیا، یعنی ہلاک کیے گئے۔ جب وہ ایسے ظالم ہلاک ہوں تو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے۔ آج جو کتے صحابہ کرام کے خلاف بھونک رہے ہیں، جی یہ گستاخیاں کر رہے ہیں، ان قریب وقت آنے والا ہے فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین۔ صحابہ کرام وہ شخصیات ہیں، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ۔ ارشاد فرما دو پیغمبر، کیا تم نے دیکھا ہے اگر اللہ پکڑ لے تمہارے کانوں اور آنکھوں کو اور مہر لگا دے تمہارے دلوں پہ، کون ہے معبود سوا اللہ کے جو تمہارے پاس یہ چیزیں لائے؟ کوئی نہیں لا سکتا۔ دیکھ میرے لاڈلے پیغمبر کیسے ہم پھیرتے ہیں آیات کو، پھر وہ اعراض کرتے ہیں۔ ارشاد فرما دو پیغمبر، تم مجھے خبر دو اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب اچانک آ جائے یا آمنے سامنے آ جائے، کھلم کھلا، نہیں ہلاک کی جائے گی مگر قوم مشرک۔ باقی ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو مگر خوشخبریاں دینے والا، ہم نے ایسے کیا۔ اب سلسلہ رسولوں کا ختم، میرے آقا خاتم النبیین ہے، اور ڈرانے والے مبشرین و منذرین مقابلہ۔ پس جو ایمان لایا بشارت اور اصلاح کی اپنی، پھر ان پہ آخرت میں خوف نہیں ہوگا، دنیا میں کوئی غمناک نہیں ہوگا۔ تخویف اخروی، اور وہ لوگ جو نے جھٹلایا ہماری آیات کو، مبتدا موضوع، چھوا ان کو عذاب نے بسبب اس کے کہ انہوں نے گناہ کیے، یمسہم العذاب بما کانوا یفسقون، کیا ہے یفسقون، تو یہ خبر ہے والذین کذبوا بآیاتنا، اور منطق کے لحاظ سے یہ عملیہ ہے، موجبہ ہے، یہ موضوع ہے، یمسو یہ اس کے محمول ہے۔
اور علم معانی میں والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون، یہ فصاحت فی الکلام ہے جی۔ ارشاد فرما دو پیغمبر، میں نہیں کہتا تمہارے لیے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور میں نہیں جانتا، میں نہیں کہتا کہ میں جانتا ہوں غیب کو، لا اقول لکم انی عالم الغیب ولا اقول، اور میں نہیں کہتا تمہارے لیے کہ میں فرشتہ ہوں۔ کئی لوگ تحریف کرتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے، کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے میں نہیں کہتا میرے پاس خزانے ویسے ہیں لیکن میں کہتا نہیں۔ کتنی بڑی تعریف۔ اور ولا عالم الغیب کا عطف کرتے ہیں ہندی پہ، میں نہیں کہتا کہ میں غیب نہیں جانتا، میں جانتا ہوں۔ پھر آگے بھی کہو کہ میں نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو فرشتہ، کتنا غلط معنی بنے۔ یہ معنی ہے میں نہیں کہتا تمہارے لیے کہ میرے ہاں اللہ کے خزانے ہیں، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، لا اقول، میں نہیں کہتا کہ میں غیب جانتا ہوں، غیب جاننے والی اللہ کی ذات ہے۔ میں نہیں کہتا تمہارے لیے کہ میں فرشتہ ہوں، میں فرشتہ نہیں۔ سمجھی بات؟ اس کا عطف عندی پہ نہیں کرنا ہے، ولا اس کا عطف لا اقول پہ ہے، میں نہیں کہتا کہ میں غیب جان۔ علم غیب ذاتی عطائی کے چکر ڈال کے پھر نبی علیہ السلام کے علم غیب کو ثابت کرنا۔ عالم الغیب اللہ ہی کی ذات ہے، ذاتی کا تو وہ قائل نہیں، ذاتی تو اللہ کے پاس ہے۔ عطائی بھی اللہ نے کسی کو عالم الغیب نہیں بنایا، اطلاع علی الغیب ہے، جب مرضی بتا دے، جب مرضی نہ بتا۔ ولا عالم الغیب، کتنی نص ہے واضح طور پہ کہ میں غیب نہیں جانتا، غیب اللہ جانتا۔ نہیں میں تابعداری کر رہا مگر اس چیز کی جو میری طرف وحی کی جا رہی ہے، میں اس کی اتباع کرتا ہوں۔ زاجر، شاد فرما دو پیغمبر، کیا برابر ہے اندھا جسے اسلام اور شرائع کا پتہ نہیں جیسے تم ہو، اور دیکھنے والا کہ جسے سب پتہ ہے جیسے میں ہوں؟ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں افلا تتفکرون، کیا بھلا تم غور و فکر نہیں کرتے ہو؟ تخویف اخروی، ڈرا اس کے ذریعے ان لوگوں کو جو ڈر کرتے ہیں کہ جمع کی جائیں گے اپنے رب کی طرف، انہیں فائدہ ہوگا، ڈراؤ انہیں، جن کی صفت ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، نہیں ہوگا ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ کوئی سفارش کرنے والا، شاید کہ وہ شرک، کفر اور گناہوں سے بچ جائے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پاس غریب صحابہ کرام بیٹھتے تھے، حضرت صہیب، بلال رضی اللہ تعالیٰ۔ سرداروں نے کہا یہ غریب بیٹھے، اگر یہ نہ بیٹھیں تو پھر ہم بات سنیں گے۔ ابو طالب کے ذریعے پیغام بھیجا وغیرہ۔ اللہ نے فرمایا میرے لاڈلے پیغمبر ان کو نہیں اٹھانا، کوئی مانے نہ مانے، سبحان اللہ۔ ولا تطرد، اور نہ نکالنا، مولا حسین علی الوالی کا معنی ہے نہ چکی، چک کا مطلب ہوتا ہے چلانا، نہ چکی پنجابی میں، اور ویسے معنی ہے نہ نکالنا ان لوگوں کو جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام، ارادہ کرتے ہیں اس کی رضا کا، سبحان اللہ۔ وہ ریاکاری نہیں کرتے، دکھلاوا نہیں کرتے، نہیں ہے آپ پہ ان کے حساب سے کچھ بھی، اور نہ آپ کے حساب سے ان پہ کچھ بھی۔ جو رب کو پکارتے ہیں آپ پہ ان کا حساب ذمہ نہیں، آپ کا حساب ان کے ذمہ نہیں، بس اگر آپ نے نکالا پھر آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ وہ کافر رہتا ہے تو رہنے دے میرے لاڈلے پیغمبر، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، ان کے ساتھ قلبی طور پہ جفیاں لگا کے رکھ، ان کو ساتھ ملا کے رکھ، سبحان اللہ، سبحان۔
صحابہ کرام کی عظمت جسے سمجھ آ جائے وہ انسان بن جاتا، اور صحابہ کرام کی توہین اور تحقیر تو بہت بڑا گناہ ہے۔ دل میں خیال بھی آ جائے کسی صحابی کے بارے میں تو انسان تباہ ہو جائے۔ کُلًّا وعد اللہ الحسنی، ہر ایک کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ۔ میری جماعت اشاعت التوحید والسنہ یہ گلدستہ ہے۔ توحید میں ہم کھل کے توحید بیان کرتے ہیں، رسالت میں ہم ختم نبوت اور رسالت ڈٹ کے بیان کرتے ہیں، اور شان صحابہ اور عظمت صحابہ الحمدللہ ہمارے پاس سپیشلسٹ موجود ہے۔ بدیالوی صاحب جیسا کوئی ہے وکیل صحابہ اس وقت ہزاروں بدیالوی بنا دی ہیں، اور شان اولیاء کی باری آئے تو الحمدللہ ہمارے پاس کیسے کیسے بدی، مناظرے کی بات ہے تو کیسے کیسے شعر ہمارے پاس موجود۔ ہماری جماعت اشاعت التوحید و سنہ کی ترجیحات کو کوئی سمجھے، یہ جو قرآن کھول کے میرے جیسے فقیر درویش بیٹھے ہوتے ہیں یہ بھی اشاعت التوحید و سنہ کا طرح امتیاز ہے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح ہم نے آزمایا، بعض کو مراد متکبر ہے، بعض کے ساتھ مراد کمزور ہے، تاکہ کل نہ کہنے لگ جائے، جی تاکہ کہنے لگ جائے، یہ متکبر تاکہ کہنے لگ جائے کیا یہ کمزور جن پہ اللہ نے احسان کیا ہے ہمارے درمیان سے، تو جس کے پاس دنیا ہو اس کے پاس آخرت بھی ہوتی ہے؟ نہیں، چاہے یہ غریب ہے جنت ان کی مشتاق ہے۔ کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا شاکرین کو؟ بشارت آئی جی، خوشخبری، وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، اور جب آپ کے پاس آئے وہ جو ایمان رکھتے ہماری آیات کے ساتھ، بجائے ان کے اٹھانے کے آپ انہیں کہہ دینا سلام علیکم، سلمکم اللہ فی دینکم وانفسکم، قرطبی، سلام علیکم اے سلمکم اللہ فی دینکم وانفسکم، قرطبی۔ یہ جامع دعا ہے، دنیاوی اخروی سب بھلائیوں کے لیے جامع دعا۔ کہہ دو سلام ہو تم پہ، سلام ہو تم پہ۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم سلام دیتے ہیں السلام ہو، مولانا عاطف، خوشی ہوتی ہے بھئی عاطف صاحب الحمدللہ عالم ہیں، فارغ التحصیل ہے، بیٹھے ہوتے ہیں، جب کوئی عالم بیٹھے ہوتے ہیں آپ بھی سارے عالم ہو ماشاءاللہ تو خوشی ہوتی۔ تو السلام نہیں السلام داؤد، کیوں؟ یہ جنتی لوگ ہیں صحابہ کرام، انہیں دنیا میں بھی قرآن نے جنتی سلام دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ سلام علیکم طبتم، اور دنیا میں بھی سلام علیکم۔ جاؤ نا مسجد نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ تو دروازوں پہ لکھا ہوا ہے ادخلوها بسلام آمنین، ادخلوها، سلام ہو تم پہ، کاتبہ، اللہ نے اپنی رحمت کے ساتھ، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، واجب کر دیا تمہارے رب نے اپنی جہن پہ رحمت کو، فضل ہے اس کا۔ بے شک شان یہ ہے جو عمل کرے تم میں سے برے، حماقت کی وجہ سے، بے وقوفی کی وجہ سے، چاہے جان بوجھ کے، پھر رجوع کر لے اس گناہ سے، گناہ کرنے لگا چھوڑ دی اللہ کی رضا کے لیے، یہ بھی اس کی رحمت کے ساتھ ہوتا ہے۔ ثم تاب من بعدی، بعد گناہ کے توبہ کر لی، آئندہ اپنی اصلاح کر لی، پھر سن لے، یقین کر لے اللہ کو قہار نہیں پائے گا، غفار پائے گا، بس بے شک وہ بہت بڑا بخشش کرنے والا، بہت بڑا مہربان ہے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اسی طرح جیسے آپ دیکھ رہے ہم تفصیل سے بیان کر رہے ہیں آیات کو تاکہ حق ظاہر ہو جائے، وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور تاکہ واضح ہو جائے
راستہ مجرمین کا، مجرموں کا راستہ کیا ہو جائے؟ واضح ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا مقلب القلوب یا مصرف القلوب یا محرک القلوب یا ودود، یا اللہ یا ودود یا عزیز یا حکیم۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اغفرہم، اللہم ارحمہم، اللہم اعذہم من عذاب القبر، اللہم ادخلہم فی جنات النعیم۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا